کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بھی ایک شخص کا ذکر کیا، بنی اسرائیلی. موسیٰ علیہ السلام کس کے لیے نجات دہندہ تھے؟ بنی اسرائیل کے لیے. اب بنی اسرائیل میں غلام لوگ زیادہ تھے، یعنی جو فرعون نے، لیکن کچھ ان میں کروڑپتی بھی تھے، ان کی بڑی پھوں پھاں تھی. آپ کو پتہ ہے غلام قوموں میں بھی جو بہت اونچے نمبر کے سیٹ ہوتے ہیں نا، گورنمنٹ ان سے بنا کے رکھتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی میں ایک شخص تھا قارون، جس کا دعویٰ تھا، زبانی دعویٰ کہ موسیٰ علیہ السلام پر میں ایمان لے کر آیا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بہت مال و دولت دی تھی. اس کا شمار کافروں میں نہیں ہوتا تھا، لیکن تھا وہ کافر ہی، کافر اس سینس میں کہ پیغمبر حکم دے رہے ہیں اور وہیں پر انکار کر رہا ہے. تو قارون کے پاس بہت مال و دولت تھا. تو اللہ کہتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. جب بہت زیادہ پیسہ آ گیا نا تو سرکش بن گیا. اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی؟ جیسے ہوتی ہے نا فیس بک پہ کچھ اس قسم کے ڈیزائن آپ کو ملیں گے. بہت زیادہ پیسہ ہے تو اوپر کی کھوپڑی کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی. تو قارون کی بھی اوپر کی کھوپڑی، بولو منہ سے بول لو نا یار، سیٹنگ آؤٹ ہو. بہت زیادہ پیسہ آ گیا تو وہ اپنی اوقات بھول گیا. کتنا پیسہ تھا؟ آتیناہ من الکنوز، ہم نے اتنے خزانے دیے تھے. ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، ایک جماعت تھی جو خزانوں کی چابیاں لے کے چلا کرتی تھی. اتنے گودام تھے اس کے خزانوں کے بھرے ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام، اس کی قوم نے کیا کہا؟ لا تفرح. قوم نے کہا، ابھی موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا اس کو، پبلک اس کو کہتی تھی، جو بھی نیک لوگ تھے نا پبلک میں، لا تفرح، اترا مت. ہر وقت نا تو شو بازی میں بولو نا لگا رہے، یہ میری گاڑی، یہ میری سواری، یہ میرا موبائل، یہ میری بیویاں نہیں دکھا رہے ہوتے یہ لوگ، میری 4 بیویاں، میری. ان کی بیویاں اکثر کم ہوتی ہیں بیچاروں کی. یہاں یہ کیا ہوتے ہیں؟ ویسے بیویاں دکھانے کی چیز نہیں ہے، لیکن فخر تو کر سکتا ہے نا انسان. تو یہ میرا بنگلہ، میری سواری. غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نا ہر وقت اپنی دھاک اونچی رکھتا تھا. تو قوم نے کہا اترا مت، جب پیسہ اللہ نے دیا ہے تو شکر بنتا ہے، اترانا نہیں بنتا. شکر کیا ہے بھائی؟ اللہ کا دیا الحمدللہ بہت کچھ ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے میرے اوپر، یہ ٹھیک ہے. نسبت کس کی طرف کرو بھائی؟ اللہ کی طرف. تو اترانے لگا. قوم نے کہا ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اور اس سے قوم کے لوگوں نے یہ بھی کہا، حضرت موسیٰ بھی کہتے تھے کہ جب تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے تو ٹھیک ہے، تو دنیا میں مزے اڑا رہا ہے، کچھ آخرت کی فکر بھی تو کرنا. اس دولت سے کچھ غریبوں کا خیال کر، کچھ زکوٰۃ، صدقات، کچھ مدارس، کچھ مسجدیں، کچھ قوم میں غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر. تھوڑی سی انویسٹمنٹ کہاں کے لیے کر؟ آخرت کے لیے بھی تو کرنا. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اور دنیا میں تو نے جتنے دن رہنا ہے نا اس کو بھول نہیں. اتنی ساری دولت ہے لیکن یہ دولت تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی. مالدار آدمی نے یہ چیز اس بھول جاتا ہے، اس وقت یہ کروڑ روپے، خربوں روپے. بھائی تو زندگی بھر یہ پیسے بھی چائے میں ڈبو کے کھاتا رہے گا نا تو بھی زندگی ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا. تو لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں جتنا تیرا حصہ ہے نا اس کو بھول نہیں. کیا مطلب؟ دنیا بہت تھوڑی ہے. تو جو بنگلوں میں موٹے موٹے سریے ڈال رہا ہے، تیری ہڈیوں میں اتنا کیلشیم نہیں ہے. ہڈیاں تو ویسے ہی ہیں، وہ تو بوسیدہ ہو رہی ہے روز بروز. تو کیا ہوا؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تجھ پر بہت احسان کیا ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر. تو اور زمین میں فساد نہ پھیلا. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے. جواب میں کیا کہتا ہے جب زیادہ سمجھایا گیا نا اس کو؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. حضرت موسیٰ تو بار بار یہ کہتے ہیں نا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کا احسان ہے، جب احسان ہے تو بدلہ دے. ایک دن جوش میں آ کے کہنے لگا یہ میری ایفرٹس ہیں. یہ کیا ہے؟ بزنس مائنڈ ہے. اصل میں آج یہی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں. یہ اصل میں میرا جو مائنڈ ہے نا، میں ہر چیز کو سوچتا کیسے ہوں؟ بزنس مائنڈ سے سوچتا ہوں. اس کا یہ نتیجہ ہے. یہ زیادہ اللہ اللہ کرنے کی کوشش، زیادہ اللہ کو بیچ میں نہ لے کر آؤ. مائنڈ ہے بھائی. تو اسی سے انسان کی کھوپڑی کیا ہوتی ہے؟ آؤٹ ہوتی ہے. جب اپنی دین سمجھتا ہے نا. بھائی دنیا میں بہت سے لوگوں کو بہت اچھی کھوپڑیاں اللہ نے دی ہیں، تم سے بھی اچھی. بہت سے لوگوں کو بہت اچھا مائنڈ دیا، بہت سے لوگوں کو بہت اچھی صحت دی، اس کے بعد بھی ڈھیلا روپے کمانے کے قابل نہیں ہوتے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا، اگر دولت ذہانت پہ ملتی نا، ذہانت پہ، تو بے وقوف بھوکے مر جاتے ہیں. ہمارے حضرت ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک بہت غریب آدمی، ایک دولت مند آدمی، وہ اونٹ پہ نا پرانے زمانے میں راشن لے کے جا رہا تھا کہیں. تو اونٹ کے ایک جانب اس نے چاول کی یا گندم کی 5-6 بوریاں، اور دوسری جانب بیلنس برابر کرنے کے لیے پتھروں کی بوریاں. اب بھائی 10 بوری چاول کی ادھر ہے تو 5 ادھر کر دے، 5 ادھر کر دے، بیلنس برابر ہو جائے گا نا. لیکن اس نے کیا 10 بوریاں ادھر ہیں تو بیلنس کے لیے 10 بوریاں ریت کی دوسری سائڈ پہ. اب لے کے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی غریب آدمی تھا لیکن تھا ذہین. اس نے کہا یار مجھے ذرا لفٹ دے دو. اس نے کہا چل بیٹھ جا یار، تو غریب آدمی ہے، تیرے پاس سواری نہیں ہے. بیٹھ گیا. تو جاتے جاتے اس سے پوچھا تو کرتا، اس نے پھر اس کو سمجھایا، غریب آدمی نا جو ذہین تھا، کہ یار یہ تم نے
اونٹ کو ادموا کیوں کیا ہوا ہے, اسے تو چلا ہی نہیں جا رہا. کہہ رہا کیا کریں, وزن اتنا ہے, 10 بوریاں ادھر ہیں تو بیلنس کے لیے 10 بوریاں میں نے بجری کی ادھر ڈالی. اس نے کہا بیلنس کی کیا ضرورت ہے, 10 ادھر ہیں تو 5 ادھر رہنے دو, 5 ادھر کر دو. وہ اترا, اس نے کہا یار یہ تو زبردست مشورہ دیا آپ نے, 5 ادھر کر دیں اور 5 ادھر. اونٹ کی سپیڈ تیز ہو گئی, اونٹ بھی ہلکا ہو گیا. یہ بڑا متاثر ہوا, یار یہ تو بہت ذہین آدمی ہے, تو اس سے تو پھر بزنس کے مشورے لینے چاہیے. تو اس سے کہنے لگا بتا تو کرتا کیا ہے. اس نے کہا میں تو غریب ہوں یار, میرا تو جس کاروبار میں ہاتھ ڈالو وہ ڈوبتا ہے. اس نے کہا اتر نیچے, تو مجھے بھی مروائے گا, اتر, میں ایسا بے وقوف ہی ٹھیک ہوں. اترا اور 5 بوریاں ریت کی واپس اور 5 ادھر. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ذہانت ہو تو پیسہ آئے, لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ بے وقوفی کو پیسہ ملے. کبھی ذہانت کے ساتھ پیسہ آتا ہے, کبھی پیسہ نہیں آتا. تو یہ کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین ہے. تو اس کی کھوپڑی جو آؤٹ ہوئی نا قارون کی, اس نے کیا کہا, انما اوتیتہ علی علم عندی, اللہ نے یہ جو میرے پاس نالج ہے نا, اس فن کی بیس پہ میں نے کمایا. میں نے یہ سارا امیزون سے سیکھا ہے, اور تم لوگ 8ویں میں علامہ اقبال اور قائد اعظم پڑھ رہے ہو بیٹھ کے, اس لیے تمہارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ دیکھو اللہ نے دلیل سے جواب نہیں دیا, دھمکی سے جواب دیا قارون کو. بعض دفعہ دلیل بہت واضح ہوتی ہے, وہ نہیں دی جاتی. جیسے آپ اپنے باپ کو سمجھا رہے ہو نا, ابا آپ کا تو مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے, آپ نے اگر پیدا کیا تو اکیلے آپ تھوڑی ہو, سب کے ابا بچوں کو پیدا کرتے ہیں. آپ نے مجھے اگر کھلایا پلایا تو آپ کا احسان تھوڑی ہے, سارے ابا اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. آپ اگر گیس بجلی کا بل دیتے ہو تو احسان تھوڑی ہے, ساری دنیا گیس ہے ہی نہیں تو بل کہاں سے دے رہے ہو آپ. تو جب آپ اوٹ پٹانگ باتیں کرو گے تو جواب میں ابا دلیل سے بات کریں گے یا تھپڑ سے جواب دیں گے؟ ابا کہیں گے چپ ہو جا ورنہ 2 تھپڑ کھینچ کے لگاؤں گا میں. کیوں؟ اتنی واضح احسانات کا انکار بنتا نہیں ہے. تو اللہ میاں نے بھی نا فرعون قارون کو دلیل سے جواب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا اولم یعلم, یہ جو کہہ رہے میں نے اپنی نالج سے کمایا, کیا اس کو پتہ نہیں ہے, قد اہلک من قبلہ من القرون, اللہ نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہلاک کر دیا, من هو اشد منہ قوہ, جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے. یہ بات کہتے ہوئے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ یہ جتنے لوگ آج تکبر کر رہے ہیں, لقوہ ہو جائے ان کو, تھوڑا سا منہ ٹیڑھا ہو جائے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ بڑا کیئر کرتے ہیں, اپنی لقوہ نہیں ہوتا. میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں لقوے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی, بیٹھے بیٹھے کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو جتنا یوٹیوب پہ آ کے اچھل رہے ہیں نا 2 فٹ, ڈالر کی باتیں کر رہے ہیں, ذرا سی رگ آگے پیچھے ہو گئی, لقوہ جو ہے نا ڈاکٹر کہتے ہیں نہ کوئی یہ ضروری ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو, نہ یہ ضروری ہے کہ شوگر ہو, نہ یہ ضروری ہے کہ ٹینشن ہو. بیٹھے بیٹھے آدمی کو منہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے. ان کو لقوہ ہو گیا نا, تھوڑا سا فرما الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی, گاڑی کی الائنمنٹ ٹھیک ہو جاتی ہے, منہ کی الائنمنٹ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی. تو اللہ نے دھمکی دی ہے, اللہ نے کہا کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سے پہلے ان سے بڑے بڑے طاقتوروں کو میں نے ہلاک کر دیا. پھر قرآن کہتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ, ایک دن اپنی زینت میں قوم میں نکلا, اور جو دنیا پرست لوگ تھے. دیکھو دولت اللہ کی نعمت ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ پیسہ کمانا ہی چھوڑ دیں, پہلے ہی ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے اور کشکول لے کے IMF کے سامنے بھکاری نہ بن جائیں ہم. پیسہ کمانا منع نہیں ہے, پیسے پہ اترانا منع ہے, اور پیسے کو اپنے علم اور اپنا کمال سمجھنا منع ہے. تو قارون میں نافرمانی کے ساتھ دولت تھی, تو اللہ کہتے ہیں وہ اپنی زیب و زینت میں نکلا. تو جو دنیا پرست لوگ تھے اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہمارے پاس بھی وہ سب کچھ ہوتا جو قارون کے پاس ہے. رالیں ٹپکانے لگے اس کو دیکھ کے, حالانکہ وہ بدعملی کے ساتھ تھا. اگر عمل کے ساتھ ہوتا نا پھر بھی بنتا ہے, لیکن بدعمل آدمی ہے. تو اللہ کہتے ہیں قال الذین اوتوا العلم, جن کو اللہ نے علم دیا تھا وہ کہنے لگے ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ, ثواب اللہ خیر, بھائی نیک اعمال پہ جو اللہ بدلہ دے گا وہ اس عیاشی سے کئی گنا بہتر ہے. لمن آمن وعمل صالحا, وہ صرف ان کو ملے گا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. ولا یلقاها الا الصابرون, اور یہ صفت صرف صبر کرنے والوں کو دی جاتی ہے, جو بے صبرے لوگ ہیں ان میں اللہ یہ کوالٹی پیدا نہیں کرتا. پھر کیا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اب قارون نا موسیٰ علیہ السلام سے چڑھنے لگا تھا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کبھی اس کو زکوٰۃ کا کہتے ہیں, کبھی نماز کا کہتے ہیں, کبھی روزے کا کہتے ہیں, کبھی جو بھی حکام. اس کو چڑ کس سے ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے. فرعونی قوم سے ہوتا تو پھر تو وہ ہلاک ہی ہو چکا ہوتا نا, وہ تو بنی اسرائیل میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا تھا. اب شریعت کے احکام پہ عمل کی باری آئی تو اب اس کو چڑ ہو گئی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. آپ کو پتہ ہے جب بھی کسی کو کسی مذہبی اسکالر سے چڑ ہوتی ہے نا, ذاتی بوجھ, تو وہ اس کی ذاتیات پہ کیچڑ اچھالتا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ ویڈیو ریکارڈنگ, آڈیو ریکارڈنگ, کالز ریکارڈنگ, یہی سب چل رہا ہوتا ہے نا. کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث کرنے کی کوشش کرو, کچھ بھی نہیں ملے تو جھوٹا الزام لگا دو. جھوٹا الزام بھی سوسائٹی میں بہت اسپیڈ سے پھیلتا ہے. اب کون صفائیاں پیش کرتے کرتے بھی لوگ کہتے ہیں کچھ تو ہے نا, کچھ تو ہے. تو یہ آج کا نہیں ہے, یہ سیٹ اپ پہلے سے چلا آ رہا ہے. ذاتیات پہ کیچڑ اچھالو, یہ تو ایسے ہیں, یہ تو یوں ہیں, یہ تو فلانے ہیں, تو ڈمکانے ہیں. اب میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں نا, جو فیمنسٹ لوگ ہیں وہ بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں میرے, کہ کوئی عیب نکالیں.
طنز کر رہے ہوتے ہیں بھائی ان کے گھروں میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, مارتے پیٹتے ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ تو گھروں میں جا کے پوچھو, ممبر پہ تو بڑی باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی دم پہ میں نے کیا رکھ دیا ہے, پاؤں. فیملی پلاننگ والے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی بچے زیادہ اچھے, دیکھو کوئی بچہ چرس تو نہیں پی رہا, پھر ہم بتائیں گے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے زیادہ بچوں کا انجام. حالانکہ میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں بھائی میں سوسائٹی کا نارمل آدمی ہوں, میں کوئی فرشتہ یا پیغمبر نہیں ہوں, تو سب کے گھروں میں جو کچھ ہوتا ہے وہی میرے گھر میں بھی ہو سکتا ہے, اللہ بچا کے رکھے, لیکن اس سے اسلام کا فلسفہ خراب نہیں ہوگا. اگر میں ظالم بھی ہوں, میں مارتا پیٹتا بھی, وہ تو ایسا ہے نہیں. اچھا کون اتنا بڑا بہادر کون ہے یار؟ فرض کرو میں مارتا پیٹتا ہوں, میں ٹارچر کرتا ہوں, میں نے ظلم کر کے رکھا ہوا ہے, کھلانے کو روٹی نہیں ہے اور بچے چرسی ہیروئن چی, میں غلط ہو جاؤں گا نا, فلسفہ غلط نہیں ہوگا. تو اس لیے ان چیزوں میں پڑھائی نہ کرو کہ کون کیا کر رہا ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے. بھائی پیغام کو دیکھو, پیغام کیا دیا جا رہا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پیغام کو دیکھو کیا دیا جا رہا ہے پیغام. تو اب جو قارون تھا نا, اس کو چڑ ہو گئی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. یار میرے لیے سب سے بڑا ہیڈک کون بنا ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اس نے کیا کیا؟ پیسے سے دنیا میں ہر کام ہوتا ہے. اس بے شرم نے یہ کیا کہ ایک عورت کو خریدا. اچھا فحش الزام جب بھی لگوایا جاتا ہے عورت سے لگوایا جاتا ہے, خوب سمجھ لو, کیونکہ عورت کی بات اس بارے میں لوگ فوراً ایکسیپٹ کر لیتے. اکثر میاں بیوی کے جھگڑوں میں جب عورت کو شوہر کو بدنام کرنا ہوتا ہے نا, تو وہ کیا الزام لگاتی ہے؟ اس کے لڑکیوں سے تعلقات ہیں. اور اس کے لیے پھر لوگ اس سے دلیل پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے, بلکہ لوگ کہتے ہیں اس کی تو بیوی کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکیوں سے تعلقات ہیں. بھائی تمہیں کیا ہو سکتا ہے ہوں, یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہوں گے کس کے کتنے تعلقات ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جھوٹ بول رہی ہو. لیکن ہماری سوسائٹی میں اس سے بحث نہیں کی جاتی کہ بیوی سچ بول رہی ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے, بس یہ بات سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے بھائی اس کی تو بیوی کہہ رہی تھی, یہ کیا ہے؟ 2 نمبر آدمی ہے. ایک خاتون نے مجھے فون کیا, ان کے شوہر میرے بیان میں بیٹھتا تھا, میں جانتا تھا اس کو, مجھے کہنے لگی میرا شوہر فلاں فلاں ہے, آپ کے بیان میں آتا ہے. میں پہچان گیا, میں نے کہا آتا ہے. کہتی ہے وہ فحش فلمیں دیکھتا ہے. استغفر اللہ, مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار تو کیسی عورت ہے, تو نے اپنے شوہر کی میرے سامنے عزت نہیں کی. میں نے کہا مجھے اس سے تو نفرت اتنی نہیں ہوئی, لیکن آپ سے مجھے بہت زیادہ نفرت ہو گئی. نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بول دو میں کوئی خاتون بات کر رہی ہوں, میرا شوہر اس برائی میں مبتلا ہے, مجھے مشورہ دے میں کیا کروں. آپ کو پتا بھی ہے کہ میں اس کے شوہر کو جانتا ہوں, نام لے کے. تو اللہ تو کیا کہہ رہے ہیں, میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. جب اس کا راز ہی فاش کر, جب اس کے شوہر کو پتا چلے گا کہ میری بیوی نے ان کو بتایا, اس کے دل میں 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی بیوی کی, یار مجھے تم نے ذلیل کر دیا مفتی صاحب کے سامنے. تو یہ سب باتیں بہت ڈینجرس ہیں. آپ کو حکم دیا ہے شریعت نے کہ گناہ پہ کیا ڈالو؟ پردہ ڈالو. اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, شوہر ہو یا بیوی ہو یا کوئی بھی ہو, ان نون بن کے پوچھو مسئلہ. ایک آدمی ہے میرا ریلیٹیو ہے, وہ یہ کر رہا ہے, تو آپ مشورہ دیں میں اس سے گناہ کیسے چھڑواؤں. میں نے کہا وہ تو غلط کر رہا ہے, آپ نے اس سے زیادہ غلط کیا ہے. تو جب میاں کو پتا چلے گا میری بیوی نے, اچھا مجھے کہہ بھی نہیں, اس کو بتانا نہیں, اس کو بتانا نہیں, اس کو بتانا نہیں. میں نے تو نہیں بتایا, مجھے پتا تھا کہ وہ بیچارہ, اور بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, وہ بھی کون سا کوئی اچھا کام کر رہا ہے. ایسا نہ سن کے وہ کہ اچھا میں بیچارہ ہوں, چلو دیکھنا شروع کر دے کہ یار ہم تو بیچارے ہیں, یہ سب آپ کون, جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. لیکن یہ نہیں بنتا بھائی کہ اس کو سوسائٹی میں ذلیل کر دیا, کسی کے سامنے اس کا عیب بیان کر کے ذلیل کر دیا جائے. اس کو پردہ ڈالنا چاہیے اس پہ. تو گھر کے مسئلے کہاں رکھو؟ گھر میں رکھو. اگر مشورہ لینا ہے ان نون بن کے, بھائی کسی خاتون نے پوچھوایا ہے کہ ان کا شوہر یہ کام کر رہا ہے تو اس کو کیسے چھڑوایا جائے, تو پھر ہم بتا دیں گے, جو بھی مشورہ دینا ہوگا دے دیں گے. تو سب سے پہلی بات تو کنڈی لگانی ہی نہ دو. کیا خیال ہے؟ ابھی کیا میں اس پہ, یہ سارا ہمارا لیکچر رہ جائے گا, جلدی سے اس کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں میں. تو اب کیا کیا کہ اس نے, قارون نے نا ایک عورت کو تیار کیا کہ میں تمہیں ٹھیک ٹھاک پیسہ دوں گا, تم نے موسیٰ پہ فحش الزام لگا دینا ہے, بدکاری کا, معاذ اللہ, کیا کر دینا ہے. تو لوگ نا بنی اسرائیل تو ویسے ہی نیگیٹو سوچ والے تھے, ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی سیرت دیکھی انہوں نے, لیکن اس قوم میں منفی سوچ کا غلبہ زیادہ تھا. تو اور عورت کا الزام لگتا ہے نا تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ٹھیک ٹھاک پیسہ دیا اس کو. جب وہ عورت آئی مجمع میں تو وہ حضرت موسیٰ کا چہرہ دیکھ کے نا گھبرا گئی. حضرت موسیٰ کے چہرے پر تو ایک روب تھا, ایک نور تھا. خود سوچو نا, کلیم اللہ, عام پیغمبر بھی نہیں ہے, وہ پیغمبر جن سے کوہ طور پہ بلا کے اللہ ہم کلام ہوتا ہے, وہ پیغمبر جن کی پاک دامن اور امانت دار ہونے کی گواہی 2 لڑکیوں نے دی تھی. خیر من استاجرت القوی الامین, بہترین امانت دار ہے یہ. تو جب وہ عورت جو تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ نظر پڑی تو وہ اللہ سے ڈر گئی, اور اس نے صاف بتا دیا کہ اس نے مجھے پیسے دیے تھے آپ پہ فحش الزام لگانے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, یہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے, اپنی قوم کے پیغمبر پہ تو فحش الزام لگا رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے قارون کے لیے, اور قارون اپنے خزانے سمیت سب کے سامنے زمین میں دھسنا شروع ہو گیا. چیختا رہا, وہ معافی مانگتا رہا. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں. یہاں ایک من گھڑت واقعات لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ, وہ چیختا رہا, تجھے پکارتا رہا, تو نے معاف نہ کیا, مجھے ایک دفعہ پکارتا میں اسے معاف کر دیتا. ایسی کوئی روایت ثابت بولو
نہیں ہے. جو جرم اس نے کیا تھا نا اس پہ یہی کچھ بنتا تھا, ورنہ لوگ جری ہو جاتے نا. بعض دفعہ مجرم کو سزا دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ پبلک کی اصلاح ہو جائے, ان کو پتہ چل جائے کہ پیغمبر کا معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہوتا. تو فخسفنا به وبداره الارض, اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بنگلوں سمیت زمین میں دھسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله, پکارتا رہا چیختا رہا, کوئی اسے اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوا. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس, کل جو اس کی سواریاں دیکھ کے کہہ رہے تھے نا کاش اللہ ہمیں بھی قارون بنا دے, کاش اللہ ہمیں بھی کیا بنا دے, قارون. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. بھائی بات اصل میں یہ ہے, یہ تو اللہ کی دین ہے, جس کو روزی زیادہ دیتا ہے کسی کو روزی. وہ جو گھنٹوں گھنٹوں کی تقریروں سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نا, وہ 2 منٹ میں سمجھ میں آ گئی. ایکچولی ہوتا یہ ہے, کسی کے پاس پیسے زیادہ آ جاتے ہیں, کسی کے پاس کم آ جاتے ہیں, کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے, کسی سے اللہ لے کے آزماتا ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اتنے خزانے وزانے. دنیا مسافر خانہ ہے, یہ دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ. 2 منٹ میں بات سمجھ میں آ گئی. پھر کہنے لگے لولا ان من اللہ علینا, اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا, ہمیں غریب نہ رکھتا. یہ احسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں غریب بنا دیا. لخسف بنا, ہمارے پاس دولت آتی ہم بھی یہی ہوتے ہیں. کیونکہ اس کو تو موسیٰ علیہ السلام کب سے نصیحتیں کر رہے ہیں, ہمیں بھی کر رہے ہیں, ہم پہ اثر ہو گیا, اسے کر رہے ہیں, اس پہ نہیں ہوا. تو فرق کیا ہے؟ ہم غریب ہیں اور اس کے پاس پیسہ ہے. غریب پہ جلدی اثر ہوتا ہے, عیاشی کے لیے اس کے پاس شراب کے پیسے ہی نہیں ہوتے, تو جب اسے بتایا جاتا ہے شراب حرام ہے, بہت خوش ہوتا ہے وہ, زبردست, ویل ڈن, شراب کیا ہونی چاہیے. میں نے بتایا نا ہمارے مدرسے میں کلاس فیلو لڑکا تھا, وہ چھپ چھپ کے سگریٹ, پان, نسوار, بس چرس رہ گئی تھی. اب مدرسے میں 2-3 دفعہ پکڑا گیا, سزا ملی, پھر چھپ کے نا نسوار بھی, پان بھی اور سگریٹ بھی. ایک دن کیا ہوا, خود ہی بیچارے نے سگریٹ بھی چھوڑ دی, پان بھی, صرف نسوار رہ گئی. تو میں نے پوچھا آج کل صرف نسوار چل رہی ہے, وجہ؟ کہتا ہے پیسے ہی نہیں ہے یار. کہتا ہے بھائی جیب خرچی اتنی ملتی نہیں ہے گھر سے, کہتا ہے ناشتہ کر لو یا اس میں سگریٹ خرید لو. تو کہہ رہے ہیں مجبوراً میں کس پہ گزارا کر رہا ہوں؟ نسوار پہ. تو اللہ کی رحمت ہو گئی نا. تو ہر آدمی پہ دولت سوٹ نہیں کرتی. تو وہ جواب میں کہنے لگے لولا امن اللہ علینا, اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو اللہ خسف بنا, اللہ ہمیں بھی دھسا دیتا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اس عذاب سے بچایا ہوا ہے. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, پھر کہنے لگے کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو آگے اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. یہ آخرت ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں فساد پسند نہیں کرتے اور نہ تکبر چاہتے ہیں. وہ دنیا میں مل جاتی ہے کچھ وقتی طور پر, عیش و عشرت ہو جاتی ہے. آخرت اللہ نے متواضع لوگوں کے لیے رکھی ہے, میں کرنے والوں کے لیے نہیں رکھی. جو شخص بھی تمہیں سب سے ہٹا کے اپنی ذات کی طرف لا رہا ہے نا, سمجھ لو یہ متکبر ہے. ہم نے جب بھی بڑوں کی محفل میں ہم بیٹھتے تھے نا, علماء کی مجلس میں, مجلس تحقیق ہوتی تھی, تو ہم نے اپنے بڑوں سے ایک چیز سیکھی کہ ہمیشہ دوسرے کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بھی محفلوں میں بیٹھا ہوں مجلس تحقیق میں. ہمارے یہاں سے علماء جاتے تھے دارالعلوم کرنگی میں, 10-20 علماء جمع ہوتے تھے جب کسی مسئلے پہ تحقیق. ان میں سب سے سینئر مفتی تقی عثمانی صاحب ہوتے تھے, باقی سارے ان سے چھوٹے. لیکن آپ اس محفل کا اسٹائل دیکھ لیتے تو حضرت مفتی تقی صاحب کے اسٹائل سے آپ کو ایسا لگتا کہ سب سے جونیئر یہ ہیں. یہ ہم نے متعدد دفعہ مشاہدہ کیا. ایسے تواضع کے ساتھ بیٹھ کے سب کی بات سنتے, سب کے دلائل سنتے, اور بتاتے تھے کہ میں ایسے سنتا ہوں یہ سوچنے کے لیے کہ میں غلط ہوں اور یہ صحیح ہے, تاکہ پوری بات تو سنو نا اس کی, ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں. سب کی باتیں سننے کے بعد اپنے بارے میں بدگمان, اپنے بارے میں کیا بدگمان, اس کے بعد سن کے اینالائز کرنا, تجزیہ کرنا, ایک معتدل رائے قائم کرنا, یہ ہوتی ہے صاحب علم کی علامت. اور جو جتنا بڑا جاہل ہوگا نا اتنا بڑا فرعون ہوگا. وہ دیکھ لو یوٹیوب فیس بک پہ پھینکتا رہے گا, میں ہوں, میں نے سب کے منجیاں ٹھوک کے رکھ دی ہیں, میں نے سب کے کاروبار بند کر کے رکھ دیے ہیں, میں ہوں پلانیٹل پہ, میرے جیسا اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. میں ہر صرف ایک بندہ نہیں ہے, بہت سارے ہیں. ابھی وہ ایک ہے کینیڈا میں, ان کے کلپ آیا ہے, 1400 سال میں, کینیڈا میں رہتے ہیں وہ, کہتے ہیں 1400 سال میں جتنی اچھی تشریح میں نے کی ہے نا, یا میرے استاذ نے کی ہے, آج تک ایسی تشریح, ابے تو کیا مریخ سے آیا ہے, مارس سے آیا ہے, کوئی نئی چیز کو جاپان نے تجھے بنایا ہے, تو مٹی کا بنا ہوا ہے, تو 1400 سال میں تجھے سمجھ میں آیا ہے, باقی سب گھاس کھا رہے تھے کیا 1400 سال سے؟ میں کر رہا ہے نا, اس کا مطلب وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ جاہل ہے, مرکب ہے. جاہل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک جاہل جس کو پتا ہو کہ میں جاہل ہوں, لیکن بعض جاہل ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا ہیں, جاہل ہیں, تو اس کو کہتے ہیں جہل مرکب, تو بہت بڑا جاہل ہے. تو یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم بڑے علماء کے ساتھ جب بھی بیٹھتے تھے ایسی ڈیبیٹ ہوتی تھی, اتنا مزہ آتا تھا بحث کرنے میں, اور دوسرے کی سن رہے ہیں, آخر میں آ کے ایک اعتدال سے اپنی رائے قائم کی. رائے کا تو بڑے ہی کا رائے کا اعتبار ہوتا ہے کہ سنتے ہیں تسلی سے. تو 3-3 4-4 دنوں تک مجلسیں چلتی تھیں. ہمارے حضرت تو بہت بیٹھے مجلسیں اٹینڈ کیے نا. ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اور ان کے استاذ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ, جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک شخص سوال لے کر آیا,
اور کہا کہ جواب لکھیں جس پہ دو مفتی ایگری ہوں, مفتی محمد شفیع صاحب بھی اور ان کے شاگرد حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی, یہ دونوں ایگری ہوں اور پھر فتویٰ لکھیں. حضرت کہتے ہیں ہم دونوں ایگری نہیں ہوئے ایک رائے پہ. مفتی محمد شفیع صاحب کی رائے کچھ اور تھی, میری رائے کچھ اور, اختلافی مسئلہ تھا, اور آپس میں بات چیت کے بعد رائے میں اتفاق بھی نہیں ہوا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے حضرت مفتی شفیع صاحب سے کہا کہ بھائی آپ بڑے ہیں تو ایسے موقع پہ پھر آپ اپنی رائے کے مطابق جواب لکھ دیں, آپ سینئر ہیں بھائی, عوام کے لیے تو جو بھی صحیح سینئر مفتی ہو اس کی رائے ہے نا, تو آپ لکھ دیں. اب بعض لوگ فوراً پتہ ہے کیا کہتے ہیں, چھوڑو ان دونوں کو, دلیل کیا کہہ رہی ہے. ابے بھائی دلیل کو سمجھنے میں ہی تو اختلاف ہو رہا ہے, دلیل کو سمجھنے میں کیا ہو رہا ہے, اختلاف ہو رہا ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی ابو حنیفہ کی رائے کو فالو نہیں کرو گے تو آج کل کے اسکالر کی رائے کو فالو کرنا پڑے گا, وہ فوراً کہتے ہیں نہ آج کل کے اسکالر نہ ابو حنیفہ, حدیث کو فالو کرو. ابے کمبختو, حدیث کو سمجھنے میں ہی تو اختلاف ہو رہا ہے. اگر اتنا آسان معاملہ ہوتا تو ابو حنیفہ اور شافعی کی رائے میں اختلاف کیوں ہوتا؟ ایسے سے فارغ ترین لوگ دنیا میں موجود ہیں. تو حدیث دونوں طرف ہے تبھی تو رائے میں اختلاف ہو رہا ہے. تو پھر حدیث کا ایک مطلب ہوا ہے جو ابو حنیفہ لے رہے ہیں, ایک 15ویں صدی کے لوگ لے رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ان کی رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے, ان کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے. حدیثیں تو دونوں کے پاس ہیں. آج کی بات واقعہ سناؤں میں, آج ایک بندہ آ گیا میرے پاس عصر میں کہ آپ کہتے ہیں دو نمازیں اکٹھی پڑھنا قضا کر کے جائز نہیں ہے, یہ تو ترمذی کی صحیح حدیث ہے انس بن مالک کی کہ نبی نے غزوہ تبوک میں ظہر کے فوراً بعد کیا پڑھی ہے, عصر پڑھی ہے. میں نے کہا صحیح حدیث نہیں ہے. کہہ رہے میں نے اسلام 360 میں دیکھا. میں نے کہا بھائی اسلام 360 نے تو مختلف لوگوں کے ترجمے نقل کیے ہوئے, وہ کوئی ذمہ دار تھوڑی ہے اسلام 360 اس بات کا. کہہ رہے نہیں وہ ہے, وہ بہت. پھر میں نے کہا آپ لے آئیں, تو کسی نے بھی اس حدیث کو صحیح نہیں کہا. میں نے کہا یہی حدیث بخاری میں ہے, ترمذی میں ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے ساتھ فوراً ہی اثر پڑھ لیتے تھے. بخاری میں ہے کہ جب جلدی ہوتی ظہر پڑھ کے سوار ہو جاتے تھے. ظہر پڑھ کے کیا ہو جاتے تھے, سوار ہو جاتے تھے. ہاں جب دیر کرتے تو پھر ظہر اثر ملا کے پڑھتے, یعنی ظہر کو اثر کے وقت تک لے کے جاتے, قریب کر دیتے اس کے. یعنی تو ایک دم نا وہ بندہ ہی حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے. پھر میں نے اس کو سند کی بحث بتائی. میں نے کہا یہ سند بھی ٹھیک نہیں ہے, کن کن محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو پھر میں نے کہا میرے بھائی حدیثیں ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں, حدیث کے مفہوم اور اس کا مطلب کیا ہے, اس کے مقابلے میں دوسری حدیث کون سی ہے, یہ اچھا خاصا علم ہے. یہ آج کل کے اسکالر بچے ہیں پرانے اسکالرس کے مقابلے میں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. میں جلدی سے میں بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو آخرت ہے ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں کرتے. ہاں وہ واقعہ مکمل کر دوں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ بھائی آپ اپنی رائے کے مطابق جواب لکھ دیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے جو چھوٹے موٹے اسکالرز ہوتے ہیں نا, وہ صحیح نہیں کہہ رہا, میں جو کہہ رہا ہوں یہ دلیل کے مطابق ہے, یہ فتویٰ دیا جائے گا اور ادھر نہیں جانا. وہ جو بڑا مفتی بیٹھا ہوا نا منجن بیچ رہا ہے, منجن, اس کی تو میں نے منجی ٹھوک دی ہے. فتویٰ میں دے رہا ہوں, یہ لکھو چلو شاباش. ان کو تو میں دلیل سمجھا رہا ہوں, ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا. اور وہ بڑے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, بھائی یہ میرا شاگرد ہے, کل کا بچہ ہے, اس کو کیا پتا دلیل ولیل کا, اس کو کیا پتا دلیل کیا ہوتی ہے. میں فتویٰ لکھ رہا ہوں, اس کو دکھانا بھی نہیں. ہاں اس کی تو میں نے پہلی کلاس سے ہی منجی ٹھوک کے رکھی ہوئی ہے. لیکن دونوں چونکہ عالم تھے, استاذ کو بھی پتا تھا میرا شاگرد ہے, لیکن ہے کیا, عالم ہے, علم ہے ان کے پاس. شاگرد کو پتا تھا بھائی ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے. تو حضرت کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا آپ جواب لکھیں, وہ کہہ رہے تھے نہیں آپ جواب لکھیں. کہہ رہے ہیں اسی میں 3-4 دن گزر گئے. میں انصرار کروں بھائی میں نہیں لکھ رہا, جب آپ کا اختلاف ہے تو آپ کی رائے زیادہ قابل اعتماد ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب کو شاید 100% اطمینان نہیں تھا اپنی رائے پر. وہ جان چھڑانا چاہ رہے تھے کہ بھائی قیامت میں پھر آپ سے سوال ہوگا نا, مجھ سے نہیں ہوگا, آپ لکھ دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. حضرت فرماتے ہیں چند دن گزرنے کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ مجھے بھی آپ کی رائے کے صحیح ہونے پر اطمینان ہو گیا ہے. بعض دفعہ انسان تنہائی میں غور کرتا ہے, بات سمجھ میں آتی ہے. کہتے ہیں پھر ہم دونوں نے فتویٰ لکھ کے اس کو دے دیا. یہ 20 دفعہ ہم نے دیکھا ہے بڑے علماء میں کہ بھائی آپ جواب لکھو, کہہ رہے آپ. لیکن آج کل کے اسکالر کیا کہتے ہیں, اس سے نہیں پوچھنا, یہ سوائے منجن کے اور کچھ بھی نہیں ہے. قرآن حدیث اس پلانٹ ارتھ پہ جیسے میں نے سمجھا ہے 1400 سال میں کسی کا باپ بھی پیدا نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا. پلانٹ ارتھ پہ میں اسلامی اسکالرز میں آخری اسکالر ہوں, جیسے ہمارے نبی آخری نبی تھے, میں پہلا اور آخری اسکالر ہوں, میرے بعد کوئی اسکالر نہیں آئے گا. تو یہ جن کا بھی یہ اسٹائل ہو نا, تو سمجھ لو ان کی چورن چٹنی کی دکان ہے باقاعدہ, سمجھتے ہو. تو ایسا یہ تکبر